اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو بہت خاص ہے کہ مرحومین کی روحیں بعد وفات اپنے گھروں میں آتی ہیں یا نہیں۔ شب برات کے حوالے سے نوافل کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو شب برات کے روز بعد مغرب 6 رکعت ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کا طریقہ اور نیت کس طرح کرنی ہوگی، کن لوگوں کی مغفرت ہوگی، کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، اس حوالے سے انشاءاللہ مزید مسائل لے کر حاضر خدمت ہوتا رہوں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ مسئلہ بہت خاص ہے، اس مسئلے کو ہمیں شب برات سے پہلے سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس مسئلے کے تحت حضور سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں ایک رسالہ تحریر فرمایا، اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح، بعد وفات روحوں کا گھر آنا۔ آپ نے مختلف روایات بیان کیا اور احادیث بیان کی، اور خصوصاً اس مکمل رسالے میں آپ نے ان کی صحت پر گفتگو کی، اور آپ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ مرحومین کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ کشف الغطا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مومنین کی روحیں شب جمعہ، روز عید اور روز عاشوراء اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہے، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ امام اجل عبداللہ بن مبارک و ابو بکر ابن ابی شیبہ، استاذ امام بخاری و مسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے مرفوعاً، اور امام احمد مسند اور امام طبرانی معجم الکبیر اور امام حاکم نے المستدرک میں اور امام ابو نعیم نے اپنی حلیۃ الاولیاء میں بسند صحیح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا کہ بے شک دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مسلمانوں کا قید خانہ۔ جب مسلمان کی جان نکلتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص زندان میں تھا، قید میں تھا، اب آزاد کر دیا گیا تو زمین میں گشت کرنے اور بافراغت چلنے پھرنے لگا۔ آگے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ ابن ابی الدنیا امام بحقی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی حضرت سلمان فارسی و عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما باہم ملاقات ہوئے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے یہ حضرات آپ کی تلاش میں تھے۔ ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا، جب انتقال کر جاؤ تو کیا پیش آیا، کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ، ہمیں بتانا۔ تو کہا کیا زندے اور مردے بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، مسلمان کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں اور انہیں اختیار ہوتا ہے، جہاں چاہیں جائیں۔ آگے ذکر کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بے شک مسلمانوں کی روحیں زمین کے برزخ میں ہیں، جہاں چاہیں جاتی ہیں، اور کافر کی روح سجین میں مقید ہے، کافر کی روح سجین میں قید ہے۔ فرمایا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ مسلمانوں کی روحیں آزاد جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ امام ابو بکر و ابن عبد البر نے فرمایا کہ راجح یہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں جنت میں ہیں اور مسلمانوں کی فنائے قبور پر جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ آگے روایت کرتے ہیں اکابر علماء کے حوالے سے کہ بے شک جب روح اس قالب سے جدا ہوا، موت کے باعث قیدوں سے رہا ہوتی ہے، جہاں چاہتی ہے جولا کرتی ہے، یعنی گشت کرتی ہے۔ امام نصفی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بے شک
مسلمانوں کی روحیں ہر شب جمعہ اپنے گھر آتی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہم پر صدقہ کر کے مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غربتی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ مزید ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب عید یا جمعہ یا عاشورہ کا دن یا شب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں آ کر گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی ہمیں یاد کرے، ہے کوئی ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی ہماری غربت کی یاد دلائے۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہے کوئی جو میرے لیے اصال ثواب کرے، میری مغفرت کے لیے دعا کرے، ذکر و اذکار کرے، صدقہ و خیرات کر کے اصال ثواب کرے، ثواب کا تحفہ ہمارے لیے بھیجے۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مسئلے کو میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو ہمارے مرحومین جو گزر چکے ہیں وہ اپنے گھروں میں آتی ہیں اور ان کی یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ ان کے گھر والے ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کرے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا۔ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والی اور فریاد کرنے والی کی طرح ہے، جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کاش کہ میرے لیے کوئی دعا کرے، کوئی مغفرت کی دعا کرے، صدقہ کرے اور مجھے ثواب کا تحفہ بھیجے۔ وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا جہان کی ہر چیز سے محبوب ہوتی ہے، اور بے شک اہل دنیا کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہوئے سنا کہ جب اہل خانہ میں سے کوئی فوت شدہ عزیزوں کے لیے صدقہ و خیرات کر کے اصال ثواب کرتا ہے تو اس کے اس ثواب کا تحفہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت تھال میں رکھ کر اس قبر والے کے سرہانے جا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صاحب قبر، یہ تیرے فلاں عزیز نے یہ ثواب کا تحفہ بھیجا ہے، تو اسے قبول کر۔ وہ شخص اسے قبول کر لیتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے دوسرے قبر والوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو، اور جن کو اس قسم کا کوئی تحفہ نہیں ملا وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو اصال ثواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کچھ کھانا بنائیں پھر بالکل اہتمام کے ساتھ ہم اس میں اپنا وقت صرف کریں، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اصال ثواب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصال ثواب کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اصال ثواب اور کس طرح کرتے ہیں۔ بھائی جو بھی ہم اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل میں نے اصال ثواب کے حوالے سے اصال ثواب کی تفصیلی بیان ہمارے چینل میں یہ ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی انسان اصال ثواب کرنا چاہے، ضروری تو نہیں ہے کہ بالکل کھانے بنائے پھر وہ اصال ثواب کا اہتمام کرے۔ جس وقت بھی میسر ہو نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھ لے تو 1000 نیکی ہو گئی۔ تو وہ نماز کے بعد وہ صرف اتنا دعا کرے کہ اللہ میں نے جو یہ تسبیح پڑھی ہے اس کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما، اور آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء و رسول، تمام مؤمنین والمؤمنات، مسلمین والمسلمات کو عطا فرما، اور خصوصاً اپنے مرحوم کا نام لے کر کے اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو عطا فرما۔ بس اور کیا کرنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، بس ہو گیا اصال ثواب۔ جب ہم کوئی پیسہ کسی غریب کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو دل میں یہ نیت کر لے کہ میں نے جو صدقہ کیا ہے اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو مل جائے۔
تو آپ نے صدقہ کیا، اس شخص کو بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جس کی آپ نے نیت کی ہے اسے بھی صدقہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے مرحومین سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ایصال ثواب کے علاوہ آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کل تو لوگ محبت میں واٹس ایپ پر پروفائل میں ان کی فوٹو لگاتے ہیں، فیس بک میں ڈالتے ہیں، فوٹو لگا کے رکھتے ہیں۔ فوٹو لگانے سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور جب آپ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو انہیں علم ہوتا ہے، آپ کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں عزیز نے یہ ہدیہ اور تحفہ بھیجا ہے، تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں جو ہم سے دنیا میں محبت کرتے تھے، میری وفات کے بعد بھی وہ لوگ مجھ سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں۔ اخیر میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ جیسے روحوں کے حوالے سے کہ اپنے گھروں میں آتی ہیں، پھر کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ نے سن لیا۔ مرحومین جو مؤمنین اور مسلمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے اور حکم سے وہ جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہے، گھومتی ہے، پوری دنیا میں گشت کرتی ہے، لیکن کافر کی روحیں قید ہوتی ہے۔ کافر کی روحوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جہاں چاہے وہ گھومے اور لوگوں کو ڈرائے، تکلیف پہنچائے، کسی کے بدن میں داخل ہو جائے، جسم میں داخل ہو جائے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں آواگون۔ تو اسلام میں آواگون کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کسی کی روح جو ہے کسی کے بدن میں داخل ہو جائے، پھر وہ عجیب حرکتیں کرنے لگے۔ ہاں، یہ جناتوں کے حوالے سے ضرور کہا گیا کہ اس طرح کی جو حرکت کرتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں، لیکن جو مرحومین جو مؤمنین ہوتے ہیں ان کی روحیں کسی بدن میں جا کر داخل نہیں ہوتی ہے، اور کافر کی روحوں کو تو اتنا اختیار ہی نہیں۔ بعض لوگوں کا بڑا عجیب و غریب خیالات ہیں، لوگ فلموں میں دیکھ کر، ڈراموں میں دیکھ کر، الٹے سیدھے چیز دیکھ کر کے ایک اپنے اندر ایک تصوراتی خیال پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ انسان ڈرتا ہے، اور بچوں میں ان سب چیزوں کو دکھاتے ہیں ٹی وی وغیرہ میں، اور ساری زندگی بچے اور بڑے سب ڈرتے رہتے ہیں کہ یہاں تو آتما ہے، یہاں آتما بھٹک رہی ہے، کوئی خودکشی کر لیا تو اس کی آتما بھٹک رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بڑا عجیب و غریب خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی روحوں کو اتنا اختیار نہیں دیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قید سے وہ چھوٹ کر کے جان بوجھ کر کے کسی کو ڈرائے، کسی کے جسم میں داخل ہو جائے؟ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو مومنین اور مسلمین کی روحیں وہ تو گشت کرتی ہیں، گھومتی ہیں، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتی ہے، انہیں دیکھتی ہیں۔ جب لوگ قبروں میں جاتے ہیں تو وہ انہیں دیکھتے ہیں، جب سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اس قسم کا کوئی شریعت میں، مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے۔ بہرحال اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور شب برات سے پہلے جو بھی ہم نوافل پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو نوافل اور روزوں کا ثواب بھی ہم اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرع سن کر اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔